کچھ اچھا کر کے جائیں. اس ملک میں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو ایک میوزیکل چیئرز ہیں کہ جی فوجی آ گئے تو ان کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر وہ آ گئے, یہ ختم ہو, کوئی سسٹم اس ملک کا بنے. یہ بتائیے آپ مجھے آخر میں ساری آپ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ایسا ہو, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو اپنی امیدیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیں یہ جتنی باتیں میں نے اب تک بات کی ہیں آپ سے, میں نے اللہ کرے کر سے نہیں کی. اللہ کے اوپر تو بڑا یقین ہے مجھے, لیکن میں نے اپنے تجزیے سے کہی ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے. مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ایسے ممکنات میں سے ہے. If they were not in the possible, I would not have mentioned them. میں ذکر ہی نہ کرتا. یہ ممکنات میں سے ہے. اگر ممکن چیز نہ کی جائے تو بدقسمتی ہے. یہ کہ ممکن چیز ہے, پرائم منسٹر صاحب اس وقت کر سکتے ہیں اور کوئی اس میں اتنی مشکلات بھی نہیں آئیں گی. جو ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کو یقین نہیں ہے. ہاں یعنی ممکن ہے, یہ ان کے اختیار میں بیٹھا ہوتا میں کہتا میں کر دوں گا. ٹھیک ہے, وہ ہیں, ان کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن ان کے اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ممکن میں ہے تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تجزیہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا؟ تجزیہ میرا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ تصادم نہ بھی ہوا اور یہ سپریم کورٹ کی بات مان بھی لی گئی, لیکن اس کے باوجود گورننس نہ ہوئی تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو نظام گرے گا. کرگستان کے انداز میں گرے گا یا کرگستان تو میں نے بتایا, پہلے بھی ذکر کیا, ہمارے پاکستان میں فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں تصادم نہ ہوا, احسن ظفر صاحب کا تجزیہ, تصادم نہ ہوا تو بھی نظام تو بھی نظام کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس وقت سمپل سی بات یہ ہے کہ جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں, عاقل مرزا صاحب کے گھر میں خطوط پڑے ہوئے تھے, وہ ریزائن کر کے دفتر میں بھیج دیں گے, وہی خطوط سوئس میں چلے جائیں گے اور سپریم کورٹ کا آرڈر مان لیا جائے گا, اینڈ دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. دیر نو تصادم, نتھنگ. اور نہ حکومت گرے گی, نہ کلیپس ہوگا, اور نہ یہ چانسز ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو بیری اٹ سیلف. یہ جو ہم نے جو جمہوریت بڑی مشکل سے حاصل کی ہے یہ ختم ہو جائے گی. جہاں تک ان کا تعلق ہے, یہ لوگ جو اپوزیشن میں ہیں, وہ اپوزیشن تو ان کا تو کام, آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود نظام کو عوام کو دوست نہ کیا, عوام کے حالات دوست نہ. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جن کی بات ہم کر رہے ہیں, جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے, ان کے نزدیک جمہوریت کے نارمز, جمہوریت کی ٹریڈیشنز بے معنی ہیں. ان کو کوئی لو لاسٹ نہیں ہے جمہوریت سے. وہ اپنے ڈیفنس کے لیے, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے چاہے جو بھی تباہی آئے. پولیٹیکل ایوان صدر سے ایبسلیوٹلی یہ تجربہ بھی ہمیں کر کے دیکھنا ہے. میں ڈوگر صاحب کی اچھی خواہشات کا میں احترام کرتا ہوں, مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر دہراتا ہوں, یہ ان سے ہوتی ہیں جن کی کوئی ٹریڈیشن ہو, جن کی کوئی اپنی روایات ہوں, جن کا کوئی ماضی میں باقاعدہ ایک کردار رہا ہو جمہوریت کے حوالے سے. جمہوریت ان کے لیے جو ہے وہ بالکل ایک بے معنی چیز ہے, نہ اس کا کوئی درد ان کے پیٹ میں ہے. وہ سب کچھ کریں گے جس سے ان کی مفاد کو تحفظ ملتا ہو, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. اس کے نتیجے میں جتنی بڑی بربادی ہو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا اظہار وہ کرتے ہیں. تو پھر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ تصادم نہ ہوا تو بھی نظام گرتا ہے؟ نظام تو گرنا ہے, تصادم ہو یا نہ ہو, اس لیے کہ انہوں نے سدھرنا نہیں ہے, گورننس انہوں نے کرنی نہیں ہے. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کرگستان جیسے حالات ہو چکے, بھائی 12 کہو میں کیا ہوا, حیدرآباد میں کیا ہوا, مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے ایشو پر کیا ہو رہا ہے, اس نے صرف وسعت ہی پکڑنی ہے نا. ابتدا تو ہمارے ہاں ہو چکی ہے, اور مہنگائی کو قابو کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ لوڈ شیڈنگ اگر گورننس نہیں ہو سکتا ہے 6 مہینے میں ہو جائے, اللہ کرے. لیکن آپ کا ادراک جو ہے وہ ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ نظام آگے چلے گئے ہیں. میں ابھی موقع, تو آپ تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں, میں اسپیس دے رہا. اچھا وہ اسپیس چھوٹی دے رہے ہیں, اسپیس دے تھوڑی دے رہے ہیں, اسپیس کو ڈیفائن نہ کروائیے. ٹھیک ہے, اسپیس میں دے رہا ہوں. آپ یہ وزیر اعظم کو وقت دے رہے ہیں, آپ نہیں دے رہے ہیں, آپ پورے سسٹم کو ٹائم. کوئی روایت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی پوری 60 سالہ تاریخ میں, 60 سالہ کہہ رہا ہوں 40-45 سال کی تاریخ میں, کہ کسی بندے کو سیکنڈ پوزیشن میں یہ اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلے کرے. نظام سے مراد آپ کی پارلیمنٹ ہے؟ جی پارلیمنٹ. یہ جائے جمہوریت تو نہیں ہے, جمہوریت رہے, پارلیمنٹ کے ساتھ لپیٹ دی گئی تو جمہوریت گئی. اچھا کون لپیٹے گا؟ اچھا اب تو لپیٹنے والا بھی گیا, 58(2) بھی گئی.
सर वो 58 अब तो बेबस और बेअसर हो चुके हैं सदर साहब। किबला इसमें देखने के अंदाज हैं, वो अभी भी उन्हीं की पार्टी के वजीर आजम के पास है ना। अगर क्या वजीर आजम उसकी साथ लपेट सकता है? पीपल्स पार्टी वही ऐसा वजीर आजम, अगर एडवाइस, अगर रेजिग्नेशन का ऑप्शन है तो एडवाइस का भी है ना, इलेक्शन दोबारा हूँ यही कह सकता है, इलेक्शन दोबारा। दिस इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, ठीक है, ये बल्कि हम सोच रहे हैं हम, जी हाँ, एक ये भी तरीका है कि वजीर आजम कहे बजाय कोलैप्स होने के वो कहे इलेक्शन दोबारा, और उस इलेक्शन के नतीजे में बिल्कुल नई रियलिटीज आएंगी। तो अच्छी बात है। जाली डिग्रियां 106 और पता नहीं ना आपको प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑप्शन कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर काबीना ना माने बात को, कि वो मैं कहते हैं कि मैं भेजना चाहता हूँ, काबीना कहे आप ना भेजें, एक ऑप्शन मैंने बताया था कि इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि मैं डिसॉल्व कर देता हूँ, सजेस्ट कर देंगे, मैं चाहता हूँ आप सब खुश हो, उससे सब राजी हो जाएंगे। इसलिए आप चांस आप दें प्राइम मिनिस्टर साहब से, थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वजीर आजम साहब कुछ करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात पे, या सेक्रेटरी कानून की तरह इस्तीफा देके गायब हो जाते हैं, या ये कि जाते पार्लियामेंट हो जाती है। ठीक है। नवाब राजा रसूलुल्लाह खान ने कहा था, मुझे इजाजत दीजिए, कि बरहम होने वाली महफिल यूं भी बरहम हो जाती है, हम कह के हुए बदनाम के साकी रात गुजरने वाली है। जी बहुत शुक्रिया एस एम जफर साहब, डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, सलीम बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एस एम जफर साहब की इस गुफ्तगू के पूरी गुफ्तगू के इख्तिताम में जो बात आई कि वजीर आजम के पास एक तो उनको मौका देना चाहिए, और उनके पास जो रस्ते हैं, एक ये कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पे अमल दरामद करवाएं, नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे दें या असेंबली को डिसॉल्व कर दें। बहुत अहम बात एस एम जफर साहब ने कही। इसी गुफ्तगू पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम और सबका इत्तेफाक हुआ इस पे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूरा निजाम शायद किसी और अंदाज में चला जाए जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।